ماشاء اللہ بارک اللہ. بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں کہ قبروں سے اٹھ کر جنت جانے کی. جنت سے محرومی کے اسباب اس موضوع کی وضاحت کے لیے اسف الثانی سے طوبہ تسلیم مدعو ہے، فلتتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. صدر محفل، حکم صاحبان، مشفق معلمین اور معلمات اور میری راہ حق کی سہیلیوں، آج اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے جنت سے محرومی کے اسباب. جنت ہر انسان کی ارمانوں اور آرزوؤں کی منتہا ہے. آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہر مسلم فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے مرنے کے بعد خوشحال زندگی میسر ہو اور اس کی محنتوں کا ثمرہ جنت کی صورتوں میں اسے حاصل ہو. اسی لیے وہ نیک کام بھی کرتا ہے اور شریعت کے موافق اپنی زندگی کو ڈھالتا بھی ہے. جنت وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانیاں دی اور سلف صالحین نے اپنے راتیں اور دن اللہ کی عبادت میں گزاری. لیکن افسوس، قرآن و حدیث ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ اعمال اور رویے ایسے ہیں جو انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہیں. جنت سے محرومی کے کئی اسباب ہیں. اب میں آپ لوگوں کے سامنے چند اسباب ذکر کروں گی جس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے. معزز سامعین و سامعات، جنت سے محرومی کا سب سے بڑا سبب شرک ہے. شرک اللہ کے نزدیک ایک بھیانک جرم ہے جس کی بنا پر ہم جنت سے محروم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دی ہے. شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بندہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے محرومی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جنت سے محرومی کا دوسرا سبب نماز کی بے قدری اور ترک نماز ہے. اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے سورۃ المدثر آیت نمبر 42 اور 43 میں فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. بے شک انسان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. معزز سامعین و سامعات، افسوس صد افسوس، موجودہ دور کے نوجوان بچے سے لے کر بوڑھے تک تمام کے تمام لوگ نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا یہ جنت سے محرومی کا ایک ذریعہ ہے. تو پھر کیسے ہم اس میں کوتاہی کر سکتے ہیں؟ مؤذن ہمیں آواز لگا رہا ہوتا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس کے باوجود کہ بھی ہم اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈالتے رہتے ہیں. اور والدین کی نافرمانی یہ بھی جنت سے محرومی کا ایک ذریعہ ہے. اور والدین کی خدمت یہ جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے. والدین کی نافرمانی یہ انسان کے اعمال کو برباد اور آخرت کو تباہ کر دینے والی ہے. جیسا کہ نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا دیوس. معزز سامعین و سامعات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کہیں کہا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما کہہ کر ہمیں انہیں اف تک بھی نہ کہنے کا حکم دیا، اور کہیں وبالوالدین احسانا کہہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. لیکن آج کے نوجوان والدین کے ساتھ اف تو کیا ان کو مارنے تک تیار ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. جبکہ ایک نوجوان کو اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کرنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے.
اور گناہوں پر اصرار، توبہ سے غفلت یہ جنت سے محرومی کا ایک سب سے اہم سبب ہے۔ گناہ ہو جانا یہ انسان کی کمزوری ہے، لیکن گناہ پر ڈٹ جانا یہ جنت سے محرومی کا ایک ذریعہ ہے۔ آج لوگ گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں، فخر محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں جنت نصیب ہو جائے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ آج سود خور سودی کاروبار میں، شرابی شراب پینے میں، زانی زنا کرنے میں، حرام خور حرام کمائی کھانے میں مشغول ہے، اور یہ خوش فہمی میں ہے کہ انہیں جنت نصیب ہو جائے گی، لیکن وہ لوگ بھول گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسند ابی عالی میں درج کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے تکبر، عاجزی اختیار نہ کرنا، حرام زندگی کو اپنانا وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور جنت کا دروازہ توبہ سے کھلا ہوا ہے۔ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، نماز قائم کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے، والدین اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، حلال زندگی کو اپنانا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم جنت جیسی عظیم نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جنت سے محرومی کے اسباب سے بچیں اور جنت میں جانے والے کام کو انجام دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ان اعمال سے بچا جو جنت سے محرومی کا سبب بنتی ہیں، اور تو ہمیں اہل جنت میں شامل فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔